رات کے 2 بجے ایک سائنسدان ایک لیبارٹری میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے شفاف شیشے کے اندر پانی کے ابلتے بلبلوں میں ایک انسان نما وجود تھا جس کی سرخ جلد چمک رہی تھی۔ اس کے لمبے بال، بڑی بڑی بند آنکھیں، وہ پانی میں معلق تھا۔ اس سائنسدان نے ایک ایسی مخلوق بنا لی تھی جو انسان سے کہیں زیادہ ذہین اور طاقتور تھی۔ اس نے اس کی ہڈیوں کو لوہے سے زیادہ مضبوط بنایا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک سپر کمپیوٹر کی طاقت رکھی تھی۔ وہ سائنسدان جانتا تھا کہ اگر اس کی بنائی ہوئی یہ مخلوق آزاد ہو گئی تو یہ دنیا میں انسانوں ہی کا کلا کما کر دے گی۔ یہ انسانوں کو غلام بنائے گی اور ان پر حکومت کرے گی۔ اس نے اس مخلوق کو ڈیزائن کرنے میں، اسے طاقتور اور ذہین بنانے میں زبردست قسم کی جینیٹک انجینئرنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا تھا۔ یہ مخلوق اتنی ذہین تھی کہ بہترین دھنیں، بہترین آرٹ، بہترین سائنس دریافت کر سکتی تھی، بلکہ انسانوں سے لاکھوں گنا بہتر کر سکتی تھی۔ سائنسدان متجسس تھا۔ وہ اپنی اس تخلیق سے باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کا دوست بننا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ ایک بار اس کی آنکھیں کھلتی ضرور دیکھے گا، اور اس نے بٹن دبایا اور تھوڑی دیر میں وہ مخلوق ہوش میں آنے لگی۔ اس نے اپنی چیتا نما زرد آنکھیں کھولی اور سائنسدان کی جانب دیکھا۔ سائنسدان کا ہاتھ سرخ بٹن پر ہی تھا کیونکہ وہ اس مخلوق کو چند ہی لمحوں میں مار دینا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ بٹن دبانے لگا، اس کی بنائی ہوئی مخلوق زور سے چیخی اور پانی میں ہونے کے باوجود شیشہ ٹوٹ گیا اور پانی بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی لیبارٹری میں اندھیرا ہو گیا۔ پھر کشمکش کی کچھ آوازوں میں سائنسدان کی ایک دردناک چیخ بلند ہوئی۔ ہم انسان سوچتے ہیں کہ کسی نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے اور اسی خدا نے ہماری عقل، سمجھ بوجھ، خواہشات، وحشتیں سبھی کو ہم میں ڈالا ہے۔ اس پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری منفی جبلتیں یا نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ہماری اپنی وجہ سے ہیں، مگر ذرا سوچئے، جس قادر مطلق اور اومنی پوٹنٹ خدا نے آپ کو بنایا ہے وہ تو کائنات کے ذرے ذرے پر قادر ہے۔ کوئی پتا کیا، کوئی ایٹم، کوئی کوانٹم پارٹیکل بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو پھر ایسی صورت میں جو سوچیں نیورونز کی فائرنگ سے آپ کے دماغ میں امڑ رہی ہیں وہ بھی اس کی مرضی ہی سے امڑ رہی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ 99% انسانیت فری ول یا آزاد مرضی میں یقین رکھتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ انسان کے پاس اچھائی یا برائی کرنے کی چوائس ہوتی ہے، مگر خود سے سوال کیجئے، کیا اپنا مستقبل، اپنا پیشہ، اپنی جلد کا رنگ، اپنی نسل، اپنی ذات، اپنے ماں باپ چننے کی قابلیت کبھی آپ کے پاس تھی؟ اگر آپ عورت ہیں تو کیا آپ کے پاس مرد بن کر پیدا ہونے کی چوائس تھی؟ تھوڑا سا ٹھہر کر اس پر غور کیجئے، کیونکہ دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی کی صورتحال پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ فرض کریں اگر آپ پیدائشی اندھے ہوتے تو دنیا آپ کے لیے کیسی ہوتی؟ اس میں کچھ رنگ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسے پیشے یا زندگی کے بارے میں سوچیں جسے آپ بہت ہی برا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسم فروشی۔ دنیا جسم فروش عورتوں یا طوائفوں کو انتہائی برا سمجھتی ہے، مگر اسی عمل کے دوران ان کی اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ ہی میں ایک جسم فروش عورت کی بیٹی صدیوں سے جسم فروش بنتی آ رہی ہے، اور اس گناہ بے لذت میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح اپنا جسم بیچے۔ ایک فاحشہ کی بیٹی کے پاس کتنی چوائس ہوتی ہے؟ آج تو شاید پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے، مگر ماضی کی ان عورتوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود بازار حسن میں پیدا ہوتی تھیں اور وہیں مر جاتی تھیں۔ یہی ان کی بیٹیوں کا مقدر ہوتا تھا۔ کیا آپ کبھی ایسی عورت کے گھر بیٹی بن کر پیدا ہونا پسند کریں گے جس کا آپ کو جسم فروش بنانا ایک مجبوری ہو؟ مگر صورتحال اس سے زیادہ گمبھیر بھی ہو سکتی ہے۔ سوچئے وہ کیسے؟ عورت اور مرد کی جنسی صنف میں پیدا ہونا تو پھر آسان ہے، مگر سوچئے جو لوگ انٹرسیکس ہوتے ہیں، جن کی جنس عورت اور مرد کی کیٹیگری میں نہیں آتی، ہزاروں سال سے وہ سب سے مشکل زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ آج یہ پاکستان میں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، ناچ گا کر اور جسم فروشی کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دوسرا کام کرنے کی چوائس نہیں ہوتی۔ معاشرہ انہیں ان کی غیر واضح جنسی شناخت کے ساتھ باندھ کر ان کا مقدر پتھر پر لکیر کر دیتا ہے۔
مگر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مجبوریوں اور مشکلوں کو نہیں سمجھتا۔ ہر وہ شخص جس کو آپ انتہائی مشکل میں دیکھتے ہیں وہ اس کی خود نہیں چنی، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی مشکل زندگی اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان اسے ڈیزرو کرتا ہے۔ مگر ہر قسم کے مسئلے کے لیے خدا پر یقین رکھنے والے آسانی سے ایسا کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے کسی بھی مشکل اور مجبوری میں گرفتار انسان کو آزاد مرضی یعنی فری ول دی ہے، اور انسان زمین پر دوسروں کے ساتھ بہت بڑی بڑی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ نسل کشی یعنی جینوسائیڈ سے لے کر انسانیت کے خلاف بڑے بڑے جرم انسان ہی کرتے ہیں، اور خدا جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ تخلیق کرنے والا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں جاتی۔ جاوید ایک ٹھیکیدار تھا، اس نے ایک عمارت بنائی اور کچھ عرصے بعد وہ عمارت گر گئی اور 20 لوگ بلڈنگ کے ملبے تنے دب کر مر گئے، اور ان کی موت کی وجہ سے اسے 20 سال کی قید ہو گئی۔ آج دنیا میں کمپنیاں اور لوگ پروڈکٹ بناتے ہیں، مگر ان کی بنائی ہوئی چیز کی وجہ سے نقصان ہو تو وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بلکہ ان کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ مگر دوسری طرف اگر خدا کے بنائے ہوئے انسان جن کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے ظلم کریں تو خدا ذمہ داری نہیں لیتا۔ کہنے کو خدا نے انسان کو سوچنا اور دماغ استعمال کرنا سکھایا، اور جب انسان نے نسلیں مٹا دیں تو خدا ذمہ دار نہیں۔ مگر ذمہ داری کیا صرف اتنی ہی ہے؟ خدا کے نام پر ایک دنیا قتل ہوئی، شہر کے شہر جلا دیے گئے، گیس چیمبروں میں لوگوں کو زہریلی گیس سے مار دیا گیا۔ آج فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں اور اسی خدا کے نام پر مر رہے ہیں، مگر خدا خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے، کوئی ایٹم بم گراتا ہے، تو جتنا گرانے والا گنہگار ہے اتنا ہی بنانے والا بھی گنہگار ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنانے والے پر کچھ گناہ نہیں آتا۔ مگر جب ہٹلر لاکھوں یہودیوں کو مار رہا تھا تو ذمہ داری صرف اس کی تھی، نہ کہ اس کے بنانے والے کی۔ مگر میری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی کسی بچے کو مارنے لگے، یہ نہ صرف قانونی طور پر غلط ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی بہت بڑا جرم ہے، اور میں ایسے شخص کو روک بھی سکتا ہوں اور اسے روکنے میں میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور میں پھر بھی نہیں روکتا تو میں اس جرم میں برابر کا شریک بنتا ہوں، کیونکہ سامنے ظلم دیکھ کر طاقت رکھتے ہوئے بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ جرم ہو رہا ہو تو 911 پر کال بھی ایک ذمہ داری کا ثبوت اور جرم کو روکنے میں مدد ہوتی ہے، مگر خدا نہ صرف جرم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے بلکہ وہ اسے مکمل طور پر بغیر کسی نقصان کے روک بھی سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ نے زندگی بھر جتنے بھی بھیانک جرائم اور ظلم دیکھے ہیں، خدا ان سب کو روک سکتا تھا، مگر خدا نے ایسا نہ کیا۔ اور اگر آپ ایک جرم کو روک سکتے تھے، کسی کو ظالم کے ہاتھ سے بچا سکتے تھے، اور آپ نے ایسا نہیں کیا، تو خدا قیامت کے روز آپ کو اس کی سزا ضرور دے گا۔ کیا اس کا آپ کو سزا دینا جائز ہوگا؟ کیونکہ وہ تو خود اسی جرم کا مرتکب ہے۔ سوچئے دنیا میں کتنا ظلم ہے، انسانوں کے دکھ۔ دنیا میں روز کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، کئی پیدائشی بیماریوں اور معذوریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے بارے میں سوچیں جنہیں ماؤں ہی سے بیماریاں مل جاتی ہیں، وہ بچے جنہیں ماں سے HIV مل گیا، وہ بچے جنہیں مختلف قسم کی جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی جنس متعین نہیں، کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے، ساری زندگی عورت ہو کر ظلم سہتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ اگر اسی کی زندگی میں صرف جنس مختلف ہوتی تو وہ مظلوم نہ ہوتی، اپنے لیے لڑ سکتی، وہ پھر غیرت کے نام پر قتل نہ ہوتی، اس سے جائیداد میں اس کا حصہ نہ چھینا جاتا۔ مگر اس کا عورت بنا کر پیدا کرنا کس نے طے کیا؟ کیا یہ آپ نے اور میں نے طے کیا؟ نہیں، خدا پر ایمان کے مطابق یہ صرف خدا نے طے کیا۔ عورت پر خدا کی شریعت سخت ہے، اس کے حقوق کم ہیں، اس لیے نہیں کہ عورت ہے بلکہ اس لیے کہ وہ مذہبی نظریے کے مطابق عورت بنا کر پیدا کی گئی، محکوم، کمزور اور کم حیثیت۔ مگر یہ سب خدا کی کارستانی ہے، اور شریعت کی ہر پابندی دراصل عورت ہونے کی سزا ہے۔ پر اگر خدا نہیں تو یہ سب کیا ہے؟ خدا نہیں، قدرت ظالم ہے، یہ درد اور دکھ دیتی ہے، کیونکہ یہ خود اندھی ہے، اور یہ کوئی نیکی، پارسائی اور انصاف کا دعویٰ نہیں کرتی، کیونکہ یہ تو خود گونگی، بہری اور دیکھ نہیں سکتی۔ مگر دوسری جانب خدا کا دعویٰ، علیم کل یعنی سب کچھ جاننے والا، قادر مطلق یعنی وہ جو ہر کام کر سکتا ہے اور ہر جگہ موجود ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ خدائی دعوے کے مطابق خدا سب سے نیک ہے، حتیٰ کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، مگر ہم جانتے ہیں کہ اگر
وہ ایک ہی وقت میں انصاف پسند، اومنی پریزنٹ، اومنی پوٹنٹ اینڈ آل نوئنگ ہے تو وہ برائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور اگر خدا میں واقعی یہ پراپرٹیز موجود ہیں اور پھر بھی دنیا میں ظلم، بربریت، جرم اور ہر قسم کی برائی موجود ہے تو منطق کے مطابق پھر خدا ہی موجود نہیں، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو پھر یہ برائیاں ممکن نہیں تھی۔ درد اور تکلیف صرف انسانوں کو نہیں ہوتا، انسان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، مگر جانوروں کا کیا قصور ہے کہ وہ انسان سے کئی زیادہ درد اور دکھ سہتے ہیں، بلکہ معصوم ہوتے ہوئے سہتے ہیں۔ خدا کے نام پر کتے جیسے معصوم جانور کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ سانپ اگر زہریلا ہے اور انسان اسے مارتا ہے تو یہ بتائیں کہ سانپ میں زہر میں موت اور انسان میں زہر اور موت کا خوف، بلکہ زہر سے موت کس نے رکھی ہے؟ انسان سانپ کو دیکھتے ہی مارتا ہے۔ اگر سانپ کو خدا نے بنایا تو سانپ کا قصور کیا ہے کہ اس کا سر ہر جگہ کچلا جائے؟ کیونکہ اگر زہر برائی ہے تو زہر کس نے رکھا ہے؟ اور جس نے بھی زہر رکھا ہے اصلی زہریلا سانپ نہیں، وہ ہے۔ پھر دوسری صورت میں جہاں اور اس میں موجود چیزیں، اجزاء اور عناصر کا تعلق ہے، اور اجزاء اور عناصر اپنی مرضی سے کوئی راستہ نہیں لیتے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا پسند آیا، اور کیا آپ اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں یا ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس چینل کے مداح اس چینل کو پیٹریون، پے پال اور چینل ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔